حضرات نے قرآن حکیم کا 14واں پارہ سماعت فرمائے۔ پارے کی ابتدا میں بہت پیاری بات کہی جا رہی ہے۔ آج اسلام کی قدر و قیمت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اسلام کی قدر و قیمت انسان کو معلوم ہو جائے گی۔ آج پوری دنیا اسلام کے خلاف ہے کہ یہ مذہب دنیا میں نہیں چاہیے۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ اسی مذہب کے بارے میں وہ ایک دن تمنا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ قیامت کے دن کافر یہ آرزو کریں گے، یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، لیکن اس وقت پچھتانے سے، آرزوؤں سے اور تمناؤں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اس آیت کریمہ میں کفر اور اسلام دونوں کو مقابلے میں لایا گیا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہاں کفر اسلام تو مقابلے میں ہے۔ اس کا مطلب جو کفر ہے وہ اسلام نہیں، جو اسلام ہے وہ کفر نہیں۔ کفر اور اسلام ندی کے دو پارٹ ہیں جو آپس میں کبھی نہیں مل سکتے۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اپنا وہ محبوب دین عطا فرمایا جس کے بارے میں اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور قیامت کے دن یہی دین قبول کیا جائے گا۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اور جن لوگوں نے یہاں اسلام قبول نہیں کیا اس وقت آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی دنیا میں اسلام لائے ہوتے۔ کب؟ جب مسلمانوں کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جا رہا ہوگا، تو جنتیوں کو جنت میں داخل ہوتے دیکھ کر کے وہ یہ آرزو کریں گے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں وہ اسلام لے آئے ہوتے۔ قرآن نے انہیں خبر دے دی ہے۔ اب اگر وہ اس خبر کی طرف دھیان نہ دیں تو یہ ان کا قصور ہے۔ اور تب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ جائیں کھیت والا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اے ہمارے رسول آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ کھائیں یا کلو ویتمتعوا، خوب مزے اٹھائیں دنیا میں، لطف اندوز ہوں، ویلہہم الامل، اور ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنی آرزوؤں کو دراز کریں، اپنی تمناؤں کو لمبا کریں، فسوف یعلمون، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ ایک عجیب حقیقت اور بھی بتائی گئی ہے اس آیت کریمہ میں کہ ایک ہے مومن، ایک ہے کافر۔ مومن بھی کھاتا ہے، کوئی شک نہیں، مومن بھی لطف اندوز ہوتا ہے دنیاوی نعمتوں سے، مومن بھی مستقبل کے لیے پلاننگ کرتا ہے، یلہہم الامل۔ مومن بھی کھاتا ہے، مومن بھی دنیاوی نعمتوں سے متمتع ہوتا ہے، لذائذ دنیاوی سے مستفیض ہوتا ہے، اور وہ بھی مستقبل کے لیے پلاننگ کرتا ہے۔ کافر بھی کھاتا ہے، کافر بھی دنیاوی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور وہ بھی مستقبل کے لیے لمبی لمبی پلاننگ کرتا ہے۔ تو جب دونوں وہی کام کر رہے ہیں تو ایک مومن میں اور ایک کافر میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے کہ ایک مومن یہ سب کچھ کرتا ہے آخرت کو فراموش نہ کر کے، اور کافر یہ سب کچھ کرتا ہے آخرت کو فراموش کر کے۔ یہ خط فاصل ہے جو دونوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کر دیتا ہے۔ تو منع نہیں ہے
کہ آپ دنیاوی نعمتوں سے متمتع مت ہوئیے، ممنوع نہیں ہے کہ آپ اچھے اچھے کھانے مت کھائیے، ممنوع نہیں ہے کہ آپ اچھے سے اچھے کپڑے نہ پہنیے، ممنوع نہیں ہے کہ مستقبل کے لیے کوئی پلاننگ آپ کریں، ممنوع یہ نہیں ہے کہ آپ لذائذ دنیاوی سے متمتع نہ ہوں، لیکن یہ سب کریں آپ، لیکن خدا فراموشی کے ساتھ نہیں، آخرت فراموشی کے ساتھ نہیں۔ تو ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، آپ ان کو چھوڑ دیجئے کہ کھائیں، لذائذ دنیاوی سے متمتع ہوں اور لمبی لمبی آرزویں کریں، مستقبل کے لیے لمبے لمبے پلان کریں، کاش یہ جان جاتے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہم قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ مسند بزار میں ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 باتیں یہ بدبختی کی علامت ہیں۔ ایک تو یہ کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ نکلنا بدبختی کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آدمی اپنے کرتوتوں کے اوپر نادم نہیں ہے، ندامت اگر ہوتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو ضرور نکلتے۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی آخرت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہے بدبختی کی جو علامتیں بتائی گئی ان میں سے پہلی علامت آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ نکلنا، گویا وہ اپنے کرتوتوں پر نادم نہیں۔ اور دوسری چیز سنگ دلی، ایک عورت آتی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہے ام المومنین میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، تو اس سخت دل کو نرم کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کر تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ اگر آدمی کا دل سخت ہو تو اس کے لیے نسخہ بتایا گیا کہ موت کو کثرت سے یاد کرے، کہ جس جوانی کے اوپر، جس حسن کے اوپر، جس صحت کے اوپر وہ پھول رہا ہے، ایک دن یہ کیڑے کی غذا بننے والے ہیں، کیڑے کھا جانے والے ہیں۔ اور اس دنیا کے اندر ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا، یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن موت جیسی اٹل حقیقت سے ہمیں دو چار ہونا ہے۔ تو اگر آدمی کا دل سخت ہوگا تو نرم ہو جائے گا۔ وہ عورت پوچھ رہی ہے کہ میرا دل سخت ہے میں کیا کروں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو موت کو کثرت سے یاد کر۔ تو 4 چیزیں بدبختی کی علامت، ایک ہے آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ نکلنا، دوسرے ہے دل کا سخت ہو جانا، تیسرے لمبی لمبی آرزویں کرنا۔ یہاں اگلے لمحے کی گارنٹی نہیں ہے، مستقبل کے لیے سینکڑوں سالوں کی پلاننگ کر رہا ہے، یہ طول عمل ہے، آرزوؤں کا دراز ہونا۔ اور چوتھے دنیا کی حد سے زیادہ حرص۔ یہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو امام بزار مسند بزار کے اندر لائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں فرمایا یوں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ قرآن حکیم کو یہاں ذکر کیوں کہا گیا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ یعنی یہ نہیں کہا گیا انا نحن نزلنا القرآن وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی ایک صفت لائی گئی ہے ذکر۔ آخر قرآن حکیم کو ذکر کیوں کہا گیا؟ ایک بہت بڑی حقیقت پوشیدہ ہے اس میں کہ قرآن کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ در حقیقت فطرت کی آواز ہے۔ آدمی جو اسباب بھول گیا ہے ان کو یاد دلانے کے لیے ذکر مانے یاد کرنا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو قرآن حکیم کا جو نام ذکر رکھا گیا، یاد دہانی، اس کا مطلب کچھ اسباب جو انسان بھول گیا ہے ان اسباق کو، ان دروس کو یاد دلانے کے لیے قرآن حکیم ہے۔ گویا کہ قرآن حکیم بے عین ہی فطرت کی آواز ہے، اسی وجہ سے اس کو ذکر کہا گیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور حفاظت بھی کیسی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا انداز بتایا ہے سورہ قیامہ میں، ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ یہ
حفاظت کے ادوار ہیں، حفاظت کی ترتیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن اترا تو آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے تاکہ اس کو جلدی سے بائی ہارٹ کر لیں۔ منع کیا گیا آپ کو، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت مت دیجئے جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کے لیے، لتعجل بہ، تاکہ آپ کو جلد کرے جلدی سے یاد کر لیں۔ ان علینا جمعہ، اچھا ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا۔ جمع کی دو قسمیں، جمع فی الصدر، جمع فی الکتاب۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کا وعدہ فرمایا کہ اس کتاب کو ہم کاغذ میں بھی جمع کریں گے، تحریر میں بھی جمع کریں گے اور دل میں بھی جمع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے ہی تقریباً 22 یا 23 حافظ قرآن ہو گئے تھے، جن میں آپ کے داماد محترم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حافظ قرآن، اور ایک خاتون بھی ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی سبق لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے تقریباً 22 حافظ قرآن ہو چکے تھے، حفاظ ہو چکے، جن میں ایک خاتون بھی تھی، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو ان کا نام ام ورقہ تھا، ان کو پورا قرآن بائی ہارٹ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم جمع کریں گے۔ جمع کا دو مطلب، جمع فی القلب، جمع فی الصدر، جمع فی الکتاب۔ جمع کی دو قسم، ہم اس کو کتاب میں بھی جمع کریں گے، تحریر میں بھی لائیں گے اور اس کو دلوں میں بھی بٹھا دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ کس طرح پورا فرمایا، آج آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن حکیم ہے۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب ہے قرآن حکیم، باقاعدہ اس کے لیے مجمع فہد ہے، شاہ فہد کا ایک مجمع ہے، وہاں سے باقاعدہ قرآن حکیم ہی چھپنے کے لیے پورا وہ مجمع ہی بنایا گیا۔ اور دنیا میں لاکھوں پریس ایسے ہیں جہاں سے قرآن حکیم چھپتا ہے۔ تو جمع تحریر میں ہم لائیں گے، اس طرح اللہ نے اس وعدے کو پورا فرمایا کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن حکیم ہے۔ اور جمع فی الصدر، قلب کے اندر جمع کریں گے، اس کی مثال تو آنکھوں کے سامنے ہے۔ کتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو حافظ قرآن، ایک میں ہی ہوں، ایک میرے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ گلی گلی میں چھوٹے چھوٹے بچے مل جائیں گے جن کو قرآن حکیم شروع سے آخر تک یاد ہے۔ 6 سال کے بچے، 7 سال کے بچوں کو پورا قرآن یاد ہے۔ یہ قرآن حکیم کا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے، اور اس واقعے کی تکمیل نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے اوپر ہے قرآن کا جمع کرنا۔ جمع کی دو قسمیں، تحریر کے اندر جمع کرنا اور اسی طریقے سے دل کے اندر جمع کرنا، اور یہ وعدہ اللہ نے پورا فرمایا۔ اچھا، کتاب جمع کر دی جائے مگر لوگ پڑھیں نا، بیکار۔ ویدوں کو جمع کر دیا گیا، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، تو اگر جمع نہ کی جائے کتاب تو ضائع ہو جاتی ہے، اور اگر جمع کر دی جائے پڑھی نہ جائے تب بھی کتاب ضائع ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا، اللہ نے وعدہ کیا کہ جمع بھی کریں گے، پڑھوائیں گے بھی۔ ان علینا جمعہ وقرآن، جمع کرنے کے بعد اس کو پڑھوائیں گے بھی۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن حکیم ہے، یہ وعدہ بھی پورا فرمایا۔ ان علینا جمعہ، جمع فی القلب، جمع فی القرطاس، ہو گیا۔ کتاب جمع کر دی جائے مگر پڑھی نہ جائے کتاب ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اس کو پڑھائیں گے بھی۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن حکیم ہے، وقرآن۔ اچھا، کتاب جمع بھی کر دی جائے، کتاب لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھے بھی مگر سمجھے نہ، تبھی کتاب ضائع ہو جاتی ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، ہمارے اوپر اس کی وضاحت بھی ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے مفسرین پیدا فرمائے، آج لاکھوں تفسیریں قرآن حکیم کی ہو چکی ہیں، اور ابھی قرآن حکیم کی تفسیر جاری ہے۔ یہ بیان ہے، اس کی وضاحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم جمع بھی کریں گے، ہم پڑھوائیں گے بھی، اور اسی طریقے سے ہم اس کی وضاحت بھی کریں گے، لوگ اس کتاب کو سمجھیں گے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، کس نے کہا یہ؟ کوئی بھی سمجھنا چاہے قرآن حکیم بہت آسان ہے، سمجھ سکتا ہے۔ تو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جب قرآن اترتا تو آپ اسے خود بائی ہارٹ کرتے، اور اس کے بعد زید بن ثابت وغیرہ کو جو کاتبین وحی ہیں، جن کی تعداد تقریباً 21 یا 22 ہے، ان کو بلاتے اور لکھوا لیتے، اور پھر پڑھوا کر سنتے، پڑھو کیا لکھا تم نے۔ آپ امی تھے، آپ کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھوا کر آپ سن لیتے تھے۔
تو اس طرح آپ اسے برزبان یاد کر لیتے تھے، بائی ہارٹ کر لیتے تھے، اس کو لکھوا لیتے تھے، حفاظت کا یہ طریقہ چلتا رہا. یعنی قرآن حکیم سینوں میں بھی جمع ہوتا رہا اور سفینوں میں بھی جمع ہوتا رہا. قرآن حکیم سینوں میں بھی جمع ہوتا رہا اور سفینوں میں بھی جمع ہوتا رہا. یہ در حقیقت اسی وعدے کی تکمیل ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرطبی نے بسند متصل ایک واقعہ نقل کیا ہے. مامون الرشید اعظم، جس کے بارے میں نے کہا کہ بہت ہی باسطوت اور بہت ہی باجبروت اور بہت ہی باعظمت بادشاہ گزرا ہے، جو قیصر قسطنطنیہ کو خط لکھتا تو کہتا تھا او ڈاگ آف روما، یا کلب الروم، اے روم کے کتے. اتنا باجبروت بادشاہ مامون الرشید اعظم. تو اس کے دربار میں علمی مذاکرے بہت ہوتے تھے، علمی مباحثے ہوتے تھے. ایک دفعہ ایک یہودی اس دربار میں آیا. مامون الرشید اعظم اس کی فصاحت اور بلاغت اور اس کی قابلیت سے بہت متاثر ہوا اور کہا کہ تم اتنے فصیح و بلیغ ہو، تم اتنے ذہین آدمی ہو، تم اتنے سمجھدار ہو، تم کو میں اسلام پیش کرتا ہوں، اسلام قبول کر لو. اس نے کہا کہ میں اسلام نہیں لاتا اور چلا گیا. اگلے سال جب آیا تو مسلمان ہو چکا تھا. تو مامون نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو تو تم نے انکار کر دیا تھا، اب تم خود مسلمان ہو کر کے آئے ہو، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اس کا سبب بیان کرو کہ تم مسلمان کیسے ہوئے. تو اس یہودی نے یہ بیان کیا کہ میں پیشے سے خطاط ہوں، میں کتابیں لکھتا ہوں اور بیچتا ہوں. ایک دفعہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ لاؤ میں توریت کو لکھوں، انجیل کو لکھوں اور قرآن کو لکھوں. میں نے 3 نسخے توریت کے لکھے اور یہودیوں کے ہاں جا کر کے ان کے معبد کے اندر، عبادت گاہ کے اندر پادریوں کو دے دیا. بڑے خوش ہوئے کہ میں نے تورات جو ہے اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے ان کو پریزنٹ کیا، ان کو تحفے میں دیا. لیکن وہاں سے کوئی شکایت نہیں آئی، جبکہ میں نے جگہ جگہ اس کے اندر ملاوٹ کر دی تھی، جگہ جگہ غلطیاں کر دی تھی. اسی طرح 3 نسخے انجیل کے لکھ کر کے میں گرجا گھروں کے اندر گیا اور پادریوں کو دے کر کے آ گیا، وہاں بھی میں نے جگہ جگہ غلطی کر دی تھی جان بوجھ کر کے، وہاں سے بھی کوئی شکایت نہیں آئی. 3 نسخے قرآن کے میں نے لکھے اور اس کے اندر بھی جگہ جگہ غلط لکھ دیا. دوسرے ہی دن کمپلین آئی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے 3 قرآن ہاتھوں سے لکھ کر کے ہمیں تحفے میں دیا ہے، لیکن بعض ان جگہوں کے اوپر آپ سے لکھنے میں غلطی ہوئی ہے، ذرا ان جگہوں کو درست فرما لیجئے گا. کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے جو محفوظ اور مسکون ہے، اس کے اندر باطل نہ تو آگے سے آ سکا ہے نہ پیچھے سے آ سکا ہے. بس قرآن حکیم کی اس حفاظت کے انداز کو دیکھ کر کے میں اسلام لے آیا. یہ واقعہ مامون الرشید اعظم کا اور اس یہودی کا قرطبی نے بسند متصل روایت کیا ہے. شیعوں کے ہاں قرآن امام مہدی لے کر کے سر من رعا کے غار میں گھس گئے. سوال یہ ہے کہ وہ غار میں لے کر کے اس قرآن کو کیا کر رہے ہیں؟ اس پر 2 اعتراضات ہیں، بلکہ 3 کہہ لیجئے. ایک تو یہ کہ وہ قرآن کو لے کر کے سر من رہا، جس کو آج کل سامرہ بولتے ہیں، سامرہ یہ عراق کے اندر ایک خوبصورت شہر کا نام ہے سامرہ. در حقیقت اس کا اوریجنل نام سر من رعا ہے، جو دیکھے خوش ہو جائے. کیا نام ہے اس کا؟ سر من رعا، جو دیکھے خوش ہو جائے. بولتے بولتے سامرہ 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 ہو گیا، یعنی بہت خوبصورت شہر بنایا گیا تھا کہ جو دیکھے خوش ہو جائے. تو سامرہ کے ایک غار میں امام مہدی قرآن کو لے کر گھس گئے. سوال یہ ہے یہ لے کر کیوں گھسے؟ جواب دیا جائے. دوسرے، یہ کتاب ہدایت ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اتری تھی، اس کو غار میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی کہ لوگ ہدایت سے محروم ہو جائیں؟ یہ کتاب تو ہدایت کے لیے آئی تھی، تو اسے غار میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ کس نے دیکھا؟ شاہد کون ہے؟ عینی گواہ کون ہے؟ آئی وٹنس کون ہے کہ اس نے دیکھا کہ امام مہدی وہ قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا اسے لے کر سامرہ کے غار میں چلے گئے؟
لہذا شیعوں کا یہ عقیدہ بالکل باطل عقیدہ ہے، اور اس کی حفاظت کا سب سے بڑا نشان یہ ہے کہ استنبول جو ترکی کا دارالسلطنت ہے، اس کے میوزیم کے اندر وہ قرآن جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لکھا گیا تھا، اس کو ایک دھاگے سے شیرازہ بندی جو کر دی گئی تھی، اور حضرت عثمان نے جس کی 7 نقلیں کرائی تھیں، قرآن حکیم بے عینی ویسے استنبول کے قطب میوزیم کے اندر موجود ہے، اور ایک روس کے اندر تاشقند میوزیم میں ہے۔ اگر اس کو لے آیا جائے اور آج کے قرآن حکیم کو اس کے سامنے رکھ دیا جائے اور ٹیلی کیا جائے تو آپ کو کوئی فرق نہیں ملے گا، جیسے وہ قرآن ہے تیسے یہ قرآن ہے۔ یہ اس کی حفاظت کا سب سے زبردست اور سب سے کھلا وہ ثبوت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے یہ کہا، قال رب بما اغويتني لأزينن لهم ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين، کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان وہ ہے جو گناہ کرے اور گناہ کو تقدیر کے اوپر ڈال دے کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس وجہ سے میں نے گناہ کیا۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہوا، خطا ہوئی، تو انہوں نے اس خطا کو اپنی طرف منسوب کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، اس خطا کو انہوں نے اپنی طرف منسوب کیا، اور شیطان نے اپنی غلطی کو تقدیر کے اوپر ڈال دیا، کہا کہ اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اس نے یہ معاملہ اللہ کے اوپر ڈال دیا۔ یہ ہے شیطان میں اور انسان میں فرق۔ انسان سے جب گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، شیطان وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے خود اور ڈال دیتا ہے اس کا سارا معاملہ تقدیر کے اوپر۔ تو شیطان نے کہا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا، مگر اے میرے رب تیرے جو مخلص بندے ہوں گے ان کے اوپر میرا حربہ نہیں چلے گا، ان کو میں نہیں بہکا پاؤں گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ مخلص بندے گناہ نہیں کریں گے؟ نہیں، گناہ ہو جائے گا ان سے، پھر بھی وہ مخلص ہوں گے، اس لیے کہ وہ اپنے گناہ سے نادم ہو کر کے توبہ کر لیں گے۔ تو اللہ کے مخلص بندے وہ ہیں کہ اگر بتقاضائے بشریت ان سے گناہ ہو گیا تو وہ توبہ کر لیں گے۔ اور سب سے زیادہ چڑ جاتے شیطان کو کس سے ہے؟ شرک توحید سے ہے، اور سب سے زیادہ چڑ اس بات سے ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ بہت پریشان ہو جاتا ہے یہ، ارے میرا سارا کیا دھرا برباد ہو گیا، اتنی محنت میں نے کی، یہ گناہ کروایا، وہ گناہ کروایا، وہ گناہ کروایا۔ اب دیکھو اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریا رحمت جوش میں آ رہا ہے اور اس بندے کو بخش دے رہا ہے، میری ساری محنت رائے گا چلی گئی۔ تو سب سے بڑا دکھ اس بندے کو اس پر ہوتا ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اپنے گناہ پر نادم ہو کر کے اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے گڑ گڑائے، روئے کہ اللہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، مجھے معاف کر دے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اور تیرا در چھوڑ کر کے اور کس در کے اوپر جاؤں؟ من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ باری تعالیٰ تیرے چوکٹ چھوڑ کر کے کون سی چوکٹ پہ جاؤں؟ تیرا آستہ چھوڑ کر کے کون سے آستہ کے اوپر جاؤں؟ تیرا در چھوڑ کر کس در کے اوپر جاؤں؟ مجھے تو کوئی در سمجھ ہی میں نہیں آتا، بس تیرا ہی در ہے، یہی پڑھا رہتا ہوں، یہی پڑھا رہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہر ہے کہ بندے کے اوپر رحم تو آ ہی جاتا ہے، اس لیے کہ رحمان الرحیم ہے، صرف رحمان بھی نہیں رحیم بھی ہے، بس بندے کو بخش دیتا ہے۔ تو لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو میں گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر اے میرے رب تیرے جو مخلص بندے ہوں گے ان کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ یعنی کیا مخلص بندوں سے گناہ نہیں ہوگا؟ گناہ ہوگا، مگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر چکے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش چکا ہوگا۔ یہ ہے مخلص بندے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، 7 گیٹس، 7 ابواب، 7 ہمارے ساتھ ابواب، باب کی جمع گیٹس، سب لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے۔ جنت کے کتنے؟ اس کے بھی 7 تھے، ایک بڑھ گیا ہے، یہ ریان روزہ داروں کے لیے ایک اسپیشل گیٹ ہے یہ جی۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 ابواب، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر ہے، حدیث شریف میں ہے جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے، اس کے بھی ساتھ ہی تھے۔ یہ اسپیشل ایک گیٹ ہے جو خاص ہے روزے داروں کے لیے، اس سے صرف روزے دار جائیں گے۔
لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے، حدیث میں ہے جنت کے 8 دروازے. اس لیے کہ دیکھا جائے تو گناہ جتنے بھی ہیں بنیادی، مہلکات جتنے ہیں بنیادی، وہ سب 7 ہی کے اندر آ جاتے ہیں. ہر گناہ 7 گناہ ایسے ہیں کہ ان میں گھوم پھر کر کے کسی نہ کسی کے دائرے میں آ ہی جاتے ہیں. اسی وجہ سے 7 طریقے کے گناہ ہیں بڑے، اور گناہ اسی کے تابع ہیں، لہذا 7 ہی گیٹ بنائے گئے ہیں، اور انہی 7 گیٹوں سے مختلف قسم کے گنہگار جہنم کے اندر داخل ہوں گے. اس کے بعد بتایا گیا کہ جنت کی خاص صفت ہے کیا؟ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین. وہاں بوریت نہیں ہوگی، تھکن. آدمی کبھی کبھی دنیا بھر کی نعمتیں دے دی جائیں بور ہو جاتا ہے، کار ہو، بنگلہ ہو، طرح طرح کی آسائشیں ہوں، آسائشوں میں رہ کر کے بھی بور ہو جاتا ہے. قرآن حکیم بولتا ہے کہ میری جنت کے اندر ایک چیز نہیں ہوگی، بوریت نہیں ہوگی. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت تو ہو ہی نہیں سکتی. آدمی کہیں ایسی جگہ پر ہو کہ کبھی بور نہ ہو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. لا یمسہم فیہا نصب. اچھا کسی جگہ مکان بنا لیا ہے لیکن دھڑکا لگا ہوا کہ یہاں سے نکل جانا ہے، اللہ نے فرمایا یہاں آ جانے کے بعد کوئی نکالا نہیں جائے گا، یہ مطمئن ہو. لا یمسہم فیہا نصب، کوئی بور نہیں ہوگا، بوریت چھوئے گی نہیں، تکان چھوئے گی نہیں. وما ہم منہا بمخرجین، اور یہاں سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا. آ گئے سو آ گئے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اس جہنمی کو میں جانتا ہوں جو سب سے آخر میں نکلے گا، یہ آخری جہنمی ہوگا جو جہنم سے نکالا جائے گا. باقاعدہ گروپ ہوگا، ان کا نام ہی جہنمیون ہوگا. جہنمیون ان کا نام ہی جہنمی ہو جائے گا، بہت عرصے کے بعد نکالے جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس آخری جہنمی کو جانتا ہوں. آپ نے فرمایا جہنم سے نکالا جائے گا، اس کے بعد اسے مائے حیات میں نہلایا جائے گا، پھر ایک جگہ کھڑا رہے گا. وہ عرصے دراز کے کھڑے ہونے کے بعد ایک آگے درخت اسے نظر آئے گا جنت کی طرف. وہ کہے گا اے میرے معبود اس درخت کے پاس چلا جاؤں. ٹھیک ہے چلا جا، لیکن اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا نا. بولے نہیں. درخت کے نیچے کھڑا ہو جائے گا، بہت دنوں تک کھڑا رہے گا. اس کے بعد وہاں سے جنت کا گیٹ نظر آئے گا. یہ کہے گا اللہ اس جنت کے گیٹ کے پاس چلا جاؤں. اللہ کہے گا ٹھیک ہے چلا جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جنت میں ڈالنا ہوگا. اسے گیٹ کے پاس چلا جائے گا، وہاں کھڑا رہے گا. بہت عرصے بعد بولے گا اے اللہ ایک پیر جنت میں ڈالوں، ایک پیر جنت میں ڈالوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ہنسی آ جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی صفت ضحک سے متصف ہے، صفت تبسم سے متصف ہے. اللہ ہنستا ہے، لیکن ہنسنا کیسا؟ ہم لوگوں کی طرح تھوڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہنسنا اس کی شان کے مطابق ہے. لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. اس کا ہنسنا بھی اسی کی شان کے مطابق ہے. اللہ ہنس دے گا، آ جا جنت میں چلا جائے، جنت میں چلا جائے. تو وہاں کسی کو بوریت نہیں ہوگی، اور نہ داخل ہونے کے بعد کسی کو وہاں سے نکالا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے بندے کی خصوصیت ہے میرے رحم کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ غفور رحیم. ارے بھائی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، روزہ کیوں نہیں رکھ رہے ہو، اور یہ غلط کام تم نے کیوں کیا؟ اللہ غفور الرحیم ہے. تو اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب آپ میرے بندوں کو بول دو نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اسی بارے میں نبی عبادی، میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ اللہ تبارک تعالیٰ غفور الرحیم ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، یہ بتا دو میرے بندوں کو میں غفور الرحیم ہوں. وان عذابی هو العذاب العلیم، لیکن میرا عذاب دردناک عذاب ہے. تو میرے صفت رحمی کی طرف مت دیکھو، میرے صفت قہر کی طرف بھی تو دیکھو. صفت رحم ہی کی طرف مت دیکھو، صفت قہر کی بھی طرف دیکھو. غفور الرحیم ہوں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں منتقم بھی تو ہوں، میں عزیز بھی تو ہوں، انتقام بھی تو لیتا ہوں. لہذا ایسی کوئی حرکت نہ کرنا کہ مجھے تم سے انتقام لینا پڑے. تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر ڈیپینڈ نہ ہو جائے، نیک اعمال کرتا رہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. یہ آج کل لوگ گھوڑے پر سوار ہو رہے، آج خچروں پر سوار ہو رہے، آج گدھوں کے اوپر سوار ہو رہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ایسی سواریاں پیدا کرے گا جو تم آج نہیں جانتے ہو.
اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ ان گھوڑوں گدھوں اور خچروں کے علاوہ ایسی ایسی سواریاں پیدا کرے گا جو تمہیں ابھی علم نہیں ہے. آج اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کے دائرے میں ہوائی جہاز، بسز، ساری چیزیں آ گئی. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے ضمن میں ساری سواریاں آ گئی. یہاں گھوڑا ہے، خچر ہے، گدھا ہے. خچر کھانا حرام ہے، گدھا بھی کھانا حرام ہے، وہ بھی پالتو گدھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر گدھوں کو حرام قرار دیا. کہا کہ حمر اہلیہ یعنی پالتو گدھے حرام ہیں. یہاں تک کہ گدھوں کو ذبح کر کے صحابہ کرام نے ان کا گوشت بھی ہانڈیوں کے اندر چڑھا دیا تھا. جبرائیل نے آ کر کے بتایا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پالتو گدھوں کا گوشت حرام قرار دے دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی پتیلیاں اڑا اڑا کر کے باہر پھینک دو اور اس کے اندر جو گوشت ہے اس کو تم استعمال نہیں کر سکتے. آج سے خچروں اور گدھوں کا گوشت حرام قرار دے دیا گیا ہے. لہا گھوڑے کا معاملہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، ادنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لحوم الخیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت کے بارے میں اجازت دی ہے. آدمی چاہے تو کھا سکتا ہے، جی گھوڑے کا گوشت ہمارے حلال ہے، کھا سکتا ہے آدمی. لیکن چونکہ یہ نادر نایاب ہے، یہ بھیڑ بکری کی طرح نہیں کاٹا جا سکتا، بہت ہی قیمتی چیز ہوتا ہے، اسی وجہ سے ذرا اس کو کم کھاتے ہیں لوگ. لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک حلال چیز حرام کر دی جائے کہ وہ مہنگی ہے. جہاں تک حلت کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے حلال قرار دیا. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو ابھی تمہیں اس کا علم نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب بایولوجیکل مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. جانوروں میں، چوپایوں میں، مویشیوں میں تمہارے لیے عبرت ہے. ہم تم کو ان کے پیٹوں سے دودھ خالص پلاتے ہیں اس طرح کہ وہ گوبر اور خون کے درمیان ہوتا ہے. جانور جب چارہ کھاتا ہے تو حلق کے ذریعے پیٹ میں جاتا ہے، میدا اس کو پیستا ہے، پیسنے کے بعد فضلہ جو ہوتا ہے گوبر وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے. گوبر کے اوپر دودھ ہوتا ہے اور دودھ کے اوپر خون ہوتا ہے. پتہ یہ چلا کہ فضلہ جو گوبر ہوتا ہے، گوبر اس کے بعد دودھ اور اس کے بعد خون. قرآن حکیم بولتا ہے من بین فرث ودم، خون اور گوبر کے بیچ سے ہم دودھ کو نکالتے ہیں، لبنن خالص. قرآن حکیم نے کتنی عجیب بات ہے، بایولوجیکل مسئلہ ہے یہ. اور قرآن حکیم کے نزول کے تقریباً 1000 سال کے بعد یہ مسئلہ دریافت ہوا ہے بلڈ سرکولیشن کا. بلڈ سرکولیشن کا مسئلہ قرآن حکیم کے نزول کے 1000 سال بعد معلوم ہوا ہے. اور فضلہ جو ہوتا ہے گوبر سے کس طریقے سے دودھ نکلتا ہے وہ مزید 300 سال کے بعد یعنی 1300 سال بعد یعنی ابھی حال ہی میں معلوم ہوا ہے جو قرآن حکیم نے بیان فرمایا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. ہم جانوروں کا دودھ جو تمہیں پلاتے ہیں، یہ دودھ جو ہوتا ہے پہلے گوبر ہوتا ہے، گوبر کے بعد دودھ ہوتا ہے، دودھ کے بعد خون ہوتا ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں دودھ ہوتا ہے، وہاں سے ہم نکالتے ہیں اس کو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور یہ بہت بڑا سبق ہے انسان کے لیے کہ ہم اس سے لبن خالص نکالتے ہیں. خالص کیسے؟ نہ اس دودھ کے اندر خون کی آمیزش ہوتی ہے اور نہ اس دودھ کے اندر گوبر کی آمیزش ہوتی ہے، جبکہ وہ خون اور گوبر کے بیچ میں ہوتا ہے. کم سے کم مکس تو ہونا چاہیے تھوڑا سا گوبر، کم سے کم مکس ہونا چاہیے تھوڑا سا خون، مگر لبن خالص ہوتا ہے نہ تو اس میں گوبر کی مکسنگ ہوتی ہے، آمیزش ہوتی ہے، اور نہ تو اس میں خون کی آمیزش ہوتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے. میدا اس کو پیستا، اس کے بعد جب خون بنتا ہے، خون جو اوپر ہے گوبر دودھ خون، اب اس خون کو جگر کیا کرتا ہے، پورے اس کے اندر شریانوں کے اندر اور اسی طریقے سے وہ جو موٹی رگ ہوتی ہے اس کے اندر، پتلی رگوں کے اندر وہ بیچتا رہتا ہے. پھر مائٹوکونڈریا کے اندر پتہ نہیں کیا کیا تعامل ہوتا ہے، پھر آگے چل کر کے سب معاملہ درست ہوتا ہے. وہ تو بایولوجی کا طالب علم جانتا ہے. یہ ایک سائنسی حقیقت بیان کی گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی کا واقعہ بیان فرمایا ہے. کتنی عجیب و غریب بات، خدا کی قسم یہ آیت کریمہ خود قرآن حکیم کے من جانب اللہ ہونے کی کھلی ہوئی دلیل ہے. اللہ نے فرمایا
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. یہاں وحی سے مراد ہے جیسے کمپیوٹر کے اندر کوئی چیز فیڈ کر دیجئے تو جتنا آپ نے فیڈ کیا ہے بس کمپیوٹر سے اتنا ہی نکلے گا. جو آپ نے فیڈ نہیں کیا ہے اگر آپ بٹن ماریں گے تو جواب ہی آئے گا کہ یہ فیڈ نہیں ہے, یہ ہم نے کھایا نہیں اس کو. اب نکلے گا کیسے؟ جب کھایا نہیں ہے تو نکلے گا کیسے؟ فیڈنگ ہوئی نہیں, کھلایا ہی نہیں تم نے تو نکالوں کیسے؟ تو جتنا آپ نے فیڈ کیا ہوا کمپیوٹر میں اتنا ہی نکلنے والا ہے. تو اس ایحا کا مطلب ہے فیڈنگ. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دماغ کے کمپیوٹر کے اندر جتنا فیڈ کر دیا ہے اتنا ہی کرتی ہے. کیا فیڈنگ ہے بتایا گیا. وَأَوْحَيْنَا ثُمَّ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي. تو بنا یہ مؤنث کا صیغہ ہے. اتخذ, اتخذا, اتخذو, اتخذی, اتخذا, اتخذنا. گویا کہ اتخذی ہے واحد مؤنث. اے شہد کی مکھی تو بنا. پہلے یہ سمجھتے تھے ہم کہ میل جو ورک بی ہوتا ہے, میل جو بی ہوتا ہے وہ چھتے کا سردار ہوتا ہے. لیکن قرآن حکیم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ ورک بھی جو ہوتی ہے وہ فیمیل ہوتی ہے, میل نہیں ہوتا. یعنی تخذی. اور آج سائنس نے, بایولوجی نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ فیمیل جو ورک بھی ہوتی ہے وہ فیمیل ہوتی ہے نہ کہ میل, وہی رانی ہوتی ہے. اچھا, یعنی تخذی. 3 ہی جگہوں پر یہ شہد کے چھتے لگاتی ہے, چوتھی کسی جگہ پر نہیں. کیا؟ من الجبال, پہاڑوں پر. شجر, درخت. ومما یعرشون, ٹٹیوں کے اوپر کہیں لگا دیجئے آپ, اور کسی اس کو یعصوب کو بٹھا دیجئے, رانی کو بٹھا دیجئے. میں نے کسی کتاب کے اندر پڑھا کہ بعض جگہوں پر باپ اپنی بیٹی کو جہیز میں ایک چھوٹی سی ڈبیا کے اندر شہد کی ایک مکھی دیتا ہے جو انتہائی قیمتی ہوتی ہے. جہیز کے اندر وہ ایک ڈبیا کے اندر شہد کی مکھی دیتی ہے. یہ لڑکی کیا کرتی ہے, وہاں شہد کا کاروبار کرتی ہے. اپنے شوہر سے کہتی ہے اس کو کہیں بٹھا دو, جہاں یہ بیٹھے گی شہد کی مکھیاں آ جائیں گی, چھتے شروع ہو جائیں گے. تو ایک تو 3 جگہوں پر لگانا, اور دوسرے فیمیل کا یہ کام ہے. قرآن حکیم نے جو بات کہی بالکل صحیح ہے. تیسری کسی اور جگہ پر, چوتھی کسی جگہ پر چھتا نہیں لگاتی. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اچھا, ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. کہا گیا تمام پھولوں اور پھلوں سے تو کھا. کھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب یہ جب تک پانی منہ میں ہے یہ کھانا نہیں ہے. حلق سے نیچے اترا تو کہا کھا لیا یا پی لیا. جب تک منہ کے اندر ہے تب تک کھانا نہیں ہوا, پیٹ کے اندر گیا تو کھانا ہوا. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مکھی شہد کی جب کسی پھول یا پھل کا رس چوستی ہے تو منہ کے اندر رکھ کر کے لا کر چھتے کے اندر نہیں ڈالتی, بس اس کو کھا لیتی ہے. اس کے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے, اور یہ زہریلی مکھی ہوتی ہے. اس کے پیٹ کے اندر یہ جو رس پہنچا ہے ایک کیمیاوی تعامل ہوتا ہے. در حقیقت قرآن حکیم یہ بتانا چاہتا ہے کہ شہد کی مکھی کا پیٹ ایک کیمیکل لیب ہے. اس لیب کے اندر جب یہ قطرہ پہنچتا ہے تو ایک کیمیاوی تعامل ہوتا ہے, ایک کیمیکل انٹریکشن ہوتا ہے. ایک کیمیاوی تعامل کے بعد یہ لا کر کے اگل دیتی ہے چھتے کے اندر. کلی, کھا لے, یہ کجبوری بات کہی گئی. ایسا ہوتا چوس لے تو چوسنے کا لفظ نہیں, کھا لے, اس کا مطلب کھا کر کے پیٹ میں لے جاتی ہے, اس کے بعد اگلتی ہے اس کو. ایک کیمیاوی تعامل کے بعد اس کا پیٹ ایک کیمیکل لیب ہے تو اگلتی ہے اس کو. ثم کلی من کل الثمرات. کتنے پھلوں سے؟ اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ 1 پاؤنڈ شہد تیار کرنے میں شہد کی مکھی کو 4 ملین, 1 ملین از اکول ٹو 10 lakhs برابر ہے. تو 4 ملین پھولوں اور پھلوں کا رس چوسنا پڑتا ہے تب 1 پاؤنڈ شہد بنتا ہے. اور اس کے لیے اتنا سفر کرنا پڑتا ہے کہ اس دنیا کے 3 مرتبہ چکر لگانے کے بقدر ہے. 1 پاؤنڈ شہد تیار کرنے کے لیے 4 ملین پھولوں اور پھلوں کا رس چوستی ہے شہد کی مکھی, اور اس کے لیے اتنا سفر کرتی ہے کہ اس دنیا کے 3 مرتبہ چکر لگانے کے بقدر ہے, اس کے سرکمفرنس کا, اس کے محیط کا.
کیا عجیب و غریب بات ہے. اور جو تیار ہوا اب دیکھیے ثم کلی من کل الثمرات. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دماغ میں، اس کے دماغ کے کمپیوٹر میں بھی فیڈ کیا ہے کہ جو پھول زہریلا ہوتا ہے اس کا رس نہیں چوستی، اور اگر اتفاق سے کوئی جاہل شہد کی مکھی چوس لے اور وہ زہریلا رس لے کر کے آ جائے شہد کے چھتے کے پاس تو رانی آگے بڑھ کر کے فوراً اس کو قتل کر دیتی ہے، مار دیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت کے لیے، قوم کے لیے فرد کو قربان کیا جا سکتا ہے. ایک آدمی قربان ہو گیا اور پوری جماعت بچ گئی، تو پوری جمعیت کے لیے ایک فرد کو قربان کیا جانا جائز ہے. جی اس کو مار دیتی ہے تاکہ پورے چھتے کے بچے ضائع نہ ہو جائے، مر نہ جائیں، اس لیے کہ زہریلے پھول کا رس چوس کر کے لائی ہے. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، چل اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر عاجزی سے. یہ فاسلکی سبل، اپنے رب کے راستے پر چل. یہاں کیا بتانا چاہتا ہے اللہ؟ اگر ایک شہد کی مکھی سینکڑوں میل کے فاصلے پر چلی جائے پھول اور پھل ڈھونڈتے ہوئے، راستہ نہیں بھولے گی، ڈائریکٹ اپنے شہد کے چھتے پر آ جائے گی. یہ راستہ نہیں بھولتی ہے. اس کے کمپیوٹر میں اس طریقے سے فیڈ ہے کہ میرا چھتا کدھر ہے، سینکڑوں میل کے سفر کے بعد بھی اپنے چھتے پر واپس آ جائے گی، کہیں راستہ بھٹکے گی نہیں. فاسلکی سبل ربک ذللا، اور یخرج من بطونہ شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ہے، ایسا بیوریج ہوتا ہے جو اس کے پیٹ سے نکلتا ہے. یخرج من بطونہ شراب مختلف الوانہ، کالا، پیلا، لال، پتہ نہیں کتنے رنگوں کا شہد ہوتا ہے. اور فیہ شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے. لیکن اگر انسان کتے جیسا ہو جائے، جانور جیسا ہو جائے تو اس کو شفا نہیں ہوتی. کسی نے یہ کہا ہے مجھ سے، میں نے تجربہ تو نہیں کیا، کہ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ یہ شہد اصلی ہے کہ نقلی ہے تو کتے کے سامنے رکھ دو، اگر اس کے اندر ذرہ برابر ملاوٹ رہے گی تو کتا کھا لے گا، اور اگر اصلی شہد ہے تو چھوئے گا بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اگر ایڈز ہو جائے تو وہ کتا ہے، وہ اس لیے کہ انسان نہیں ہے، وہ اس لیے کہ وہ بدکاری کے میدان میں بہت آگے نکل گیا ہے وہ. تو اب اگر شہد سے نہ ٹھیک ہو تو اس میں شہد کی کوئی غلطی نہیں ہے. فیہ شفاء للناس، اس کے اندر انسانوں کے لیے شفا ہے، کتوں کے لیے نہیں، اس لیے کہ کتا شہد نہیں کھاتا اصلی شہد اگر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا شفائیں رکھی ہیں. ایک تو یہ اعلیٰ درجے کا پریزرویٹو ہے، بہت اعلیٰ درجے کا پریزرویٹو ہے. لاشوں کو اس کے اندر اگر ڈال دیا جائے تو سینکڑوں سال تک اگر اصلی شہد ہے اور شہد باقی رہے تو لاش خراب نہیں ہوگی. اعلیٰ درجے کا پریزرویٹو ہے. اور آج میں کہتا ہوں دوائیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جو الکوہل استعمال کیا جاتا ہے، جب الکوہل کا بدل آلٹرنیٹو شہد موجود ہے تو الکوہل کیوں استعمال کیا جاتا ہے دوائیوں میں؟ میرا خیال ہے کہ شہد کے معاملے کو آگے بڑھایا جائے. میڈیکل سائنس کے جو طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پر غور کریں. الکوہل کا بدل، الکوہل کا آلٹرنیٹو موجود ہے شہد کی، اس کے اندر اعلیٰ قسم کا پریزرویٹو ہے. اس کے اندر دوائیوں کو جب محفوظ رکھا جا سکتا ہے، الکوہل کس لیے ملاتے ہیں؟ تاکہ دوائیاں محفوظ رہیں. جب اس کا آلٹرنیٹو موجود ہے شہد تو اس کو کیوں یوز نہیں کرتے؟ پھر الکوہل کے بارے میں سوال کرنے کا معاملہ ہی نہیں آتا کہ حرام ہے کہ حلال ہے، اس خوشبو کے اندر ملا ہوا ہے تو اس کو جو ہے پف کر سکتے ہیں کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اعلیٰ درجے کا پریزرویٹو، لاشوں کو اس کے اندر رکھ سکتے ہیں جب تک چیز رہے گی. کوئی بھی چیز اس کے اندر ڈال دی جائے، چونکہ بیکٹیریا پروف ہے، بیکٹیریا اس کے اندر جا ہی نہیں سکتا، بیکٹیریا جا ہی نہیں سکتا، اور بیکٹیریا لگنے کی وجہ سے چیزیں خراب ہوتی ہیں، اور شہد کے اندر بیکٹیریا اثر کر ہی نہیں سکتا. یہ اعلیٰ درجے کا پریزرویٹو. اور دوسرے قبض کشا ہے، آدمی کو قبض ہو جائے شہد پی لو. ملین ہے، فوراً پیٹ کو نرم کر دے گا. اور اسی طریقے سے اگر کسی کے کان میں درد ہو یا ناک کے اندر کوئی پرابلم ہو یا آنکھ کے اندر درد ہو تو اس کو اسٹیرائل واٹر کے اندر، ما یقین جس کو بولتے ہیں، ما یقین جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ ما یقین، بانجھ پانی جس کو اسٹیرائل واٹر بولتے. یہ پانی کو ایک دم گرم کر لیجئے، کھولا لیجئے، کھولانے کے بعد رکھ دیجئے، ٹھنڈا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ما یقین. تو اب جو ہے اس مائع عقیم کے اندر شہد کو ملا کر کے آنکھ میں ڈال دیجئے، آنکھ کا دکھنا بند ہو جائے گا. کان اگر درد کرتا کان میں ڈال دیجئے، کان کی بیماری کے لیے فائدہ مند ہے.
اس لیے ناک کے اندر کوئی پرابلم ہے تو ناک کے اندر ڈال لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کے اندر اتنی ساری شفائیں رکھی ہیں کہ اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جاتا. فی شفاء للناس، اس کے اندر شفا انسانوں کے لیے. اور سب سے زیادہ حیرت ناک تو شہد کی مکھی کا چھتا ہے. انتخذی بناتو، اللہ تبارک تعالیٰ نے بناتو کے اوپر زور دیا ہے، اسٹریس کیا ہے. انتخذی بنا، یہ بنا، بلڈ، بنا، تو یہ انتخذی کے اوپر کیوں زور دیا ہے؟ یہ جو انجینئرنگ پڑھتے ہیں بچے ان کو متوجہ کیا گیا ہے، خاص طور سے سول انجینئرنگ جو کرتے ہیں، مکانات وغیرہ بناتے ہیں، سول جو پڑھتے ہیں، کہ کم سے کم جگہ میں زیادہ سے زیادہ کمرے اس طرح نکالے جائیں کہ کوئی جگہ نہ بچے. تو کمرے کس طریقے کے ہونے چاہیے؟ مسدس، 6 اینگل کے ہونے چاہیے، مسدس ہونے چاہیے. آپ دیکھ لیجئے کہ شہد کی مکھی کا جو گھر ہوتا ہے اس کے اندر جو کمرے ہوتے ہیں بہت مسدس ہوتے ہیں، 6 اینگل کے ہوتے ہیں جی. اور 6 یہ مسدس جو ہوتے ہیں اتنی مہارت سے بنائے گئے ہوتے ہیں جیسے کسی انجینئر نے پرکار سے یا آلات کے ذریعے وہ اینگل بنائے ہوئے. ذرہ برابر سوت کے برابر بھی کمی نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی فیڈنگ کی ہے اس کے دماغ کے کمپیوٹر کے اندر. اب اس آیت کریمہ کو دیکھیے، اللہ نے خود فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے، ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو فکر کرتے ہیں. اب اس آیت کریمہ کو ہم نے جہاں تک ہو سکا فکر کیا. اب اس آیت کریمہ کو ایک دفعہ پھر سے پڑھتے ہیں. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهِ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ پر وجدان پر نشہ طاری ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا ٹیگ، اس کا انداز، اس کا اسلوب بولنے کا، حکمت کی باتیں بتاتا چلا جاتا ہے اور ایسی زبان میں بولتا ہے، ایسے اسلوب میں بولتا ہے کہ پھر مزہ آ جاتا ہے. خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو عربی زبان کے رازداں ہیں اور عربی زبان سے واقف ہیں. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے اور ٹیبل پر زور زور سے ہاتھ مار کر چلا رہے تھے، یہ وہابی کیا جانے غوث اعظم دستگیر کی فضیلت اور ان کی کرامت کا عالم یہ ہے کہ وہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو 15 پارے کے حافظ تھے. اب یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ چلیے یہ آیت کریمہ دیکھتے ہیں اسی سورہ کریمہ کی اسی پارے کی. اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم ایک چیز نہیں جانتے تھے. مولوی بولتا 15 پارے لے کر نکلے، یہاں قرآن حکیم بولتا ہے کوئی بھی ایک چیز لے کر نہیں آتا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، آنکھیں لے کر آتا ہے، کان لے کر کے آتا ہے، دماغ لے کر کے آتا ہے. اس کا مطلب علم نہیں، فیکلٹیز آف نالج نہیں، فیکلٹیز آف نالج لے کر آتا ہے. علم کی صلاحیتیں، استعدادات لے کر آتا ہے، علم لے کر نہیں، نالج لے کر نہیں، فیکلٹیز آف نالج لے کر آتا ہے. علم نہیں، استعدادات علم لے کر آتا ہے. علم نہیں، علم کی صلاحیتیں لے کر کے آتا ہے. لا تعلمون شیئا، کوئی آدمی نبی تک تو ایک چیز نہیں جانتا. یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے والا ایک چیز نہیں جانتا. اس کے خلاف جو بولے فلاں بزرگ ایسا، فلاں صاحب ایسا، ایک پارے کے حافظ تو ایسے تھے ویسے تھے، ساری باتیں بالکل ڈھکوسلا ہیں، بے بنیاد باتیں، سب واہیات باتیں. واللہ اخرجکم من بطون، اس لیے کہ قرآن حکیم کی کسوٹی ہے، اس کا معیار، اس کا کرائیٹیرین اس کو رد کر دیتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. استعدادات لے کر کے آتا ہے، فیکلٹیز لے کر کے آتا ہے، نالج لے کر نہیں، علم لے کر نہیں آتا. لا تعلمون شیئا، تم ایک چیز نہیں جانتے. لہذا مولوی نے جو کہا ٹیبل پہ زور زور سے ہاتھ مار کر کے، خواہ مخواہ کا یوگا ہے ایک طریقے کا، وہ کوئی مطلب نہیں اس کا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ کسی حکومت کے اندر اگر 5 چیزیں آ جائیں بس وہاں کے لوگوں کو اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ 6 چیزیں اللہ نے. انصاف اگر ملے تو لڑائی جھگڑا ہوگا ہی نہیں.
بھائی بھائی بن کر رہے ہیں. کہیں انصاف متاثر ہوتا ہے تب کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑی ہوتی ہے، ایسا مجھے لگتا ہے. کہیں انصاف متاثر ہوتا ہے، کہیں کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کا. اچھا، اس کے ساتھ احسان کا. اگر آدمی عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، تو اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فتح و نصرت، ہمیشہ کامیابی، ہمیشہ فتح. والاحسان، اور جو آدمی کسی کے اوپر ہمیشہ احسان کرتا ہے تو احسان کا ثمرہ، احسان کا نتیجہ جانتے ہیں؟ احسان کا نتیجہ ہے نیک نامی. جتنا آپ کسی کے ساتھ احسان کریں گے، آپ کا نام لوگ اچھی طریقے سے لیں گے. فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آفیسر ایسا ہے، فلاں حکومت ایسی ہے، فلاں گاؤں ایسا ہے. جن لوگوں کے اندر احسان کا سلیقہ اور احسان کا مادہ. تو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اگر کرو گے تو محبت ملے گی. تو عدل کا ثمرہ فتح و نصرت، احسان کا ثمرہ اس کا نتیجہ نیک نامی، اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ محبت کو فروغ دینا ہے. یہ تین چیزیں ہو گئی. یہ تین چیزیں پازیٹیو ہیں، تین چیزیں نگیٹو بیان کی جا رہی ہیں. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے حیائی کی باتوں سے اللہ روکتا ہے، اس لیے کہ اگر آدمی فحشا کے اندر بے حیائی کی چیزوں میں مبتلا ہو جائے تو دین و دنیا دونوں تباہ ہو جاتی ہے. تو فحشا کا نتیجہ ہے دین و دنیا کی تباہی. اور منکر، منکر بولے نامعقول بات، فضول باتیں کرتا ہے جس کا کوئی مطلب نہیں، وہ بولتا ہی رہتا ہے. نامعقول بات جس کی طرف زیادہ لوگ دھیان نہیں دیتے. تو منکر بات اگر کرتا ہے تو یہ دشمن کو اپنے مقابلے کے اوپر آمادہ کرتا ہے. تو منکر کا نتیجہ کیا ہے؟ دشمن کو اپنے خلاف کھڑا کرنا. لہذا آدمی نامعقول بات زبان سے نہ نکالے تو معقول بات. اور اسی طریقے سے آخر میں والبغی، ظلم نہ کرے. اس لیے کہ آدمی اگر ظلم پر آمادہ ہو جائے گا تو پھر ظلم کرنے والے کو اس صفحے ہستی پر باقی نہیں رکھا جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو یہ 6 چیزیں جس کے اندر آ جائیں سمجھو وہ کامیاب ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کا ایک انداز بتایا ہے کہ آپ دعوت کس طرح پیش کریں کسی کے سامنے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. پہلا اسٹیپ ہے حکمت کا، دوسرا اسٹیپ ہے موعظت حسنہ کا، اور تیسرا ہے جدال احسن کا. اس لیے کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک اعلیٰ درجے کے ذہین لوگ ہوتے ہیں، جینیس لوگ ہوتے ہیں، ارباب دانش جن کو بولتے ہیں. ان کو حکمت سے سمجھائیے، حکمت سے دعوت دیجیے. کوئی بات کہیں دلیل دے دیجیے آپ، یہ حکمت ہے. برابر ہے؟ تو ارباب دانش، جینیس لوگ، ان کے لیے حکمت. موعظت حسنہ، یہ موعظت حسنہ عوام کے لیے، نرمی سے ان سے بات کیجیے. اور تیسرے ایک ہوتے ہیں اصحاب خصومت، جھگڑالو لوگ. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں، یہ اصحاب خصومت. تو ان کے ساتھ جدال احسن، بحث کیجئے، مگر بحث کے دوران کوئی ایسی بات نہ ہو کہ سامنے والے کو تکلیف پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے جدال کے ساتھ احسن کی قید لگائی ہے کہ آپ بحث کریں مگر بحث کے اندر ایسی کوئی بات نہ آئے کہ سامنے والے کے دل کو تکلیف پہنچے. تو یہ دعوت کا طریقہ بتایا گیا. اور اس کے بعد آیت، اس سورہ کریمہ کو اور اس پارے کو ایک بڑی ہی عجیب و غریب آیت پر ختم کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اپنی فکر انہیں نہیں ہوتی. اور کچھ لوگ یہ ہوتے اپنی فکر میں لگے ہوتے، دوسروں کی فکر نہیں کرتے. یہ دونوں افراط اور تفریط میں مبتلا ہیں. تو اللہ کن کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو اپنی بھی فکر کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی فکر کرتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. تقوی کے ساتھ ساتھ محسن بھی ہونا ضروری ہے. جہاں آدمی اپنی فکر کرے وہاں دوسروں کی فکر کرے، دوسروں کی فکر کے ساتھ اپنی فکر کرے. یعنی یہ افراط اور تفریط کے درمیان جو اعتدال کا راستہ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی فکر میں لگے رہتے، اپنی فکر نہیں کرتے کہ ہمیں کس طرح بننا چاہیے، چاہتے دوسرا اچھا بن جائے. کہتے نہیں ہیں خود را فضیحت دیگر را نصیحت، ایسا ہو نا، اپنے آپ کو سمجھاتے نہیں. تو کچھ لوگ دوسروں کی فکر میں لگے رہتے، اپنی فکر نہیں کرتے. کچھ لوگ اپنی فکر میں لگے رہتے، دوسروں کی فکر نہیں کرتے. تو اس افراط و تفریط سے جو بچتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یہ تھا 14ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.